نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. منہاج القرآن ویمن لیگ کی ذمہ داران، منہاج کالج فار ویمن سے تشریف لائی ہوئی عزیز معلمات و طالبات اور میری عظیم ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اور حضور سیدی شیخ الاسلام مد ظلہ العالی کی توجہات اور فیوزات کے طفیل آج ہم خاتم النبیین، راحت العاشقین، ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منانے کے لیے استقبال ربیع النور کی اس بابرکت محفل میں یہاں جمع ہیں. اللہ رب العزت ہمارا یہاں آنا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ابتدا میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا. بے شک اللہ نہایت بخشش فرمانے والا ہے. اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اب یہاں پر اس محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے. محبت سے مراد حقیقی محبت ہے. اور حقیقی محبت کیا ہوتی ہے کہ اگر محبوب کوئی حکم دے تو اس کی تعمیل کرنے میں کوئی بوجھ محسوس نہ ہو. یعنی کہ اگر اس حقیقی محبت سے مراد اللہ رب العزت کی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے تو ان کے احکام کی بجا آوری میں تھکاوٹ اور معصیت کا خیال بھی نہ آئے، اور اطاعت اور عبادات میں بوجھ محسوس نہ ہو. پھر انسان دیر سے ہی کیوں نہ سویا ہو، فجر کے لیے اٹھنا اس کو مشکل نہ لگے. یہ حقیقی محبت ہے کہ وہ شخص پھر اپنے محبوب کی اطاعت کو اپنی تمام خواہشات پر، اپنے آرام اور سکون پر، دنیا کی محبت پر، اولاد کی محبت پر، غرض کے ہر شے کی محبت پر قربان کر دیتا ہے. پھر اسی آیت مبارکہ میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. یعنی کہ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حضور کی پیروی کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے حضور کی اطاعت بجا لاؤ. اور یہاں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، فاتبعونی کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فاتبعونی سے مراد کیا ہے کہ میری معیت میں آ جاؤ، میرے ساتھ ہو جاؤ.
اس ضمن میں جامع ترمذی کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن احیا سنتی فقد احیانی ومن احیانی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا، اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ یعنی جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا اس نے مجھے زندہ کیا اور وہ میری حضوری میں آ گیا، وہ دنیا و آخرت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو حقیقی محبت متابعت کو کہتے ہیں، اور متابعت یعنی کہ اطاعت ایک نور ہے جو تمام ظلمات اور تاریکیوں کو زائل کر دیتا ہے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقام افضل اور اشرف نہیں ہے۔ تو جس نے حضور علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا، یعنی حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو زندہ کیا اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کیا، تو حضور علیہ السلام نے اس کو زندگی عطا کر دی۔ میری بہنوں، یہ جو آپ صبح و شام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر محافل سجاتی ہیں، دروس قرآن و حدیث کا اہتمام کرتی ہیں، خواتین معاشرہ کو ایجوکیٹ کرتی ہیں، یہ در حقیقت ذریعہ ہے قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا وہ میری حضوری میں آ گیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنی بھی محافل سجائیں، مجالس کا انعقاد کریں، دروس کا اہتمام کریں، جتنا بھی دین کا کام کریں، اس میں نیت خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہونی چاہیے، کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں آنے کا اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا۔ تو جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو پہلے میرے محبوب کو اپنا بنا لو، پہلے میرے محبوب کو اپنی چاہت بنا لو، میرے محبوب کے در پہ آ کے بیٹھ جاؤ، میرے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اور اگر ایسا کر لو تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو حضور علیہ السلام کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا کہ مجھ تک پہنچنے کا ذریعہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، میری محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پہلے ان کے ہو جاؤ، پھر میں تمہیں خود ہی اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اور پھر فقط یہی نہیں بلکہ جو میرے محبوب کے وسیلے سے میرے محبوب کے در پر جا کر مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، میں ان کے وسیلے سے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ رسالہ قشیریہ میں آتا ہے، حضرت ابو سعید حرار سے منقول ہے، وہ اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا مبارک من احب اللہ فقد احبنی، یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خدا سے محبت رکھتا ہے بلا شبہ وہی مجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی کہ خدا کی محبت اور میری محبت ایک ہیں اور یہ لازم و ملزوم ہیں۔ میری بہنوں، اللہ رب العزت نے نہ صرف اپنی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جوڑ دیا بلکہ حضور کی اطاعت کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ رب العزت سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 اور 157 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، سو میں ان قریب اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں
اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، اور وہی لوگ ہی ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جو امی لقب نبی ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتا تو یتبعون الرسول النبی پر بات ختم کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جو امی لقب نبی ہیں، یعنی دنیا میں کسی شخص سے پڑھے بغیر من جانب اللہ لوگوں کو اخبار غیب اور معاش و معاد کے علوم و معارف بتاتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے تقوی کو، زکوٰۃ کو، ایمان کو، ہر شے کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور غلامی کے ساتھ جوڑ دیا، مشروط کر دیا کہ نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تمہاری کوئی شے بھی قبول نہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے اپنی خصوصی رحمت کو بھی اسی نسبت کے ساتھ جوڑ دیا کہ میری رحمت میرے محبوب کی ذات ہے، تو جس کو اس رحمت سے نسبت ہوئی، یعنی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت ہوئی، وہ در حقیقت ایمان والا ہے۔ اور پھر اس آیت مبارکہ کا آخر میں تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے کہ جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے اور ان کے دین کی مدد و نصرت کریں گے اور اس نور یعنی کہ قرآن کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کرنا، ان کی غلامی کرنا اور قرآن کی پیروی کرنا ہی در حقیقت مرکز و محور ایمان ہے۔ تو ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اللہ رب العزت کی محبت سے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کیسے کی جا سکتی ہے۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العزت سے محبت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، and listen carefully because this is a beautiful chain of love۔ خدا سے محبت کی نشانی قرآن سے محبت کرنا ہے، اور قرآن سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی علامت سنت سے محبت رکھنا ہے، اور سنت سے محبت آخرت سے محبت رکھنا ہے۔ تو ہر شے انٹر لنکڈ ہے آپس میں، یعنی کہ اگر کسی کو اللہ رب العزت سے محبت ہے تو یقیناً اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بھی محبت ہوگی، اور جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے محبت ہے تو یقیناً اسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے بھی محبت ہوگی، اور جس کو حضور کی سنت سے محبت ہے اس کو آخرت سے بھی محبت ہوگی۔ تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قرب الہی اور محبت الہی کو پانے کے لیے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہو تو ذریعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، ذریعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور ذریعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن کریم ہے۔ تو میری بہنوں، اگر ہم چاہتی ہیں کہ ہم آخرت میں روز محشر میں ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے تو ذریعہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا تاجدار کائنات کی تعظیم و توقیر کا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا تذکرہ کیا، تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو اللہ رب العزت سے محبت کرنے کی ایک سمت مل جائے، ایک پاتھ وے مل جائے۔ اللہ رب العزت سورہ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی
آیت مبارکہ کے ذریعے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو یہ بتلا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند کرنا بھی گستاخی اور کفر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارے تمام نیک اعمال ایمان سمیت غارت ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ اور پھر فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے چن کر خالص کر دیا ہے، انہی کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں سراپا نیاز و ادب بن کر اور سراپا عاجز بن کر ہی دلوں کا تقویٰ نصیب ہوتا ہے اور ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ ان آیات بینات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان کا مرکز و محور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تمام فرائض دینیہ کے ساتھ ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت محبت و ادب اور تعلق غلامی اور اتباع کو ایمان کہتے ہیں۔ اب اس کے برعکس در نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جبینوں کو نہ جھکانے والوں کے بارے میں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے دوری اختیار کرنے والوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت سورہ النساء کی آیت نمبر 61 میں بیان فرماتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف اور رسول کی طرف آ جاؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف رجوع کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں کافر اور مسلم اور متقی اور منافق کی پہچان کا ایک قاعدہ دے دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب کے در سے پھرنے والوں کو منافق قرار دے رہا ہے کہ وہ اس ذات کو فراموش کر کے مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں جس نے انہیں میری خبر دی اور میری وحدانیت اور شان خالقیت سے متعارف کرایا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر جھک جاؤ، تو وہ اکڑ جاتے ہیں کہ ہمیں اس سہارے اور واسطے کی ضرورت نہیں، ہم تو براہ راست اللہ سے تعلق بندگی اختیار کر کے متقی بن جائیں گے۔ میری بہنوں، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے در سے پھر گیا اس نے اپنی دنیا و آخرت برباد کر لی۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے در سے پھرنے والوں کے حوالے سے فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، جو تیرے در پر جھکنے سے گریزاں ہے وہ میری بارگاہ میں ہزارہا سجدے ہی کیوں نہ کر لے، ساری رات عبادت کرتا رہے اور شب داریاں کرتا رہے، ریاضتیں کرتا رہے، مجاہدے کرتا رہے، تسبیحات کرتا رہے، یہاں تک کہ پوری زندگی دین کی راہ میں صرف کر دے۔ اس کا وہ دین کیا دین ہے جس میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت و تعلق کا سبق نہ ہو؟ اس کی عبادات کس کام کی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق و محبت میں تڑپتا نہ ہو، بے قرار نہ ہوتا ہو؟ ان کی شب داریاں کس کام کی جو راتوں کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں اپنی آنکھوں کو اشکبار نہ کرتے ہوں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ تیرے در پر سر تسلیم خم نہ کر دیں، نہ ہی ان کا کوئی نیک عمل قبول ہوگا اور نہ ہی ان کا ایمان کامل ہوگا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے وسیلے سے تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔
کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو وہ اس وسیلے اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان پاتے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام مدظل العالی مقدمہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس آیت مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جس کو ناراض کیا گیا ہو، یعنی کہ اللہ رب العزت کو ناراض کیا گیا ہے، تو راضی کرنے کے لیے بھی اسی کی بارگاہ میں جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤکا، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کے طلبگار ہیں تو تیرے پاس آئیں، اور پھر فرمایا فاستغفر اللہ، کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اب یہاں ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی معافی اگر اللہ پاک سے ہی مانگنی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر کیوں بلا رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے وسیلے سے مجھ سے مغفرت طلب کرو، کیونکہ یہی وہ در ہے کہ جس کے وسیلے سے میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، اور یہی وہ در ہے جہاں سے میں گناہگاروں کو خالی دامن واپس نہیں موڑوں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ خلاصہ یہ کہ جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ میری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اطاعت اور تعلق بندگی کو قرآن کی روح سے تو سمجھ لیا، آئیے اب ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ اقدس کی بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام، صحابیات اور اہل عرب کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق اور محبت اور اطاعت و بندگی کا عالم کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہاجر اور انصار صحابہ کی جھرمٹ میں تشریف فرما ہوتے، اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی ان میں موجود ہوتے۔ کوئی صحابی بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتا، لیکن حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسین چہرے کو تکتے رہتے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، آپ کی نگاہیں بھی اپنے اصحاب پر ہوتی، حضرت ابو بکر و عمر پر ہوتی۔ یہ دونوں اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکراتے رہتے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان دونوں کو دیکھ کر تبسم فرماتے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نہایت خوبصورت انداز میں اس بات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق حبی کیا تھا، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول تھا کہ وہ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواقع تلاش کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کی خوشبو انہیں بتا دیتی تھی کہ حضور اس طرف گئے ہیں، اور وہ بآسانی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سراغ لگا لیا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ اقدس کی تابانیوں میں اپنی روح و جان کے ساتھ گم ہو جاتے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ، آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق عشق اور وارفتگی اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ کتب احادیث میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر گوشت کا لقمہ تناول فرما رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا، اے حضرت، یہ گزرگاہ عام ہے، آپ یہاں بیٹھ کر کھانا کیوں تناول فرما رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں،
فقط اتنا پتہ ہے کہ ایک بار میرے حضور نے یہاں بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا تھا، میں تو فقط ان کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد بغیر کسی وجہ کے مسکرانے لگے۔ کسی نے پوچھا آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں جبکہ کسی سے گفتگو اور مکالمہ بھی نہیں؟ تو فرمانے لگے مجھے کسی سے کیا غرض، میں نے تو اسی طرح ایک بار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وضو کرنے کے بعد مسکراتے دیکھا تھا، میں تو اپنے محبوب کی اس ادا کو دہرا رہا ہوں۔ یہ صحابہ کا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کا وہ تعلق ادب و بندگی تھا کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں۔ یہی وہ تعلق حبی تھا، یہ وہ عشق تھا جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں اور ان کے ہر ایک عمل میں جھلکتا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ حجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی حجامت کر رہا ہے، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو گیسو مبارک گریں وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں گریں، زمین پہ نہ گرنے پائیں۔ کسی شاعر نے اس روایت کو کیا خوب انداز میں بیان کیا ہے کہ عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو، نبی گیسو ترشواتے صحابہ لیتے ہاتھوں پر، زمین پہ کیسے گر پاتے میرے سرکار کے گیسو۔ جس شے کا بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق تھا، جس چیز کو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت تھی، صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر اس شے سے عشق و محبت تھا، انہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گیسوؤں سے محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ سے محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے سے محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین گفتار سے محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین کردار سے محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے سے محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک سے محبت تھی، غرض کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک ادا سے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جڑی ہوئی ہر ایک شے سے محبت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق و محبت کی کیفیت کو خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں تو تمام غم بھول جاتا ہوں، دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شدید زخمی ہو گئے اور 12 نیزے ان کے جسم کے آر پار ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم مبارک پر تلوار اور تیر کے 70 زخم تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے سعد بن ربیع کی خبر کون لائے گا؟ تو حضرت ابی بن کعب ان کی تلاش میں نکلے اور تلاش کرتے کرتے انہیں شہیدوں کے درمیان شدید زخمی حالت میں پایا۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تمہارا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میرا سلام پیش کرنا اور کہنا کہ مجھے نیزے کے 12 زخم لگے ہیں، لیکن میں نے اپنے مقابل کے جسم سے نیزہ آر پار کر دیا ہے۔ اور اے کعب، اپنے لوگوں سے کہنا کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ ہوا اور تم میں سے ایک فرد بھی زندہ بچا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ یہ ان کا جذبہ ایمانی اور جذبہ جان نثاری تھا کہ جسم زخموں سے چور چور ہے اور پھر بھی تصور محبوب میں ہی کھوئے ہوئے ہیں، اور دم آخر بھی
وہ اپنے احباب کو ایک ہی پیغام دے رہے ہیں کہ میرے محبوب کے دامن سے وابستہ رہنا اور مرتے دم تک میرے محبوب کی غلامی کرنا، ورنہ آخرت میں کوئی عذر قبول نہ ہوگا۔ میری بہنوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان قربان کر دینے کا تذکرہ ہو، اور اسلام اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں۔ آپ نے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کو گرم کنکریوں پر لٹایا جاتا، لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا، لیکن پھر بھی ہمہ وقت آپ تشنہ لبوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام جپتی رہیں اور استقامت کا پہاڑ بنی رہیں، یہاں تک کہ آپ نے جام شہادت نوش کر لیا اور حضور پہ اپنی جان قربان کر دی۔ اسی طرح ایک انصاری خاتون کا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جنگ احد کے وقت جب ایک انصاری خاتون کے گھر کے تمام مرد، یعنی کہ اس خاتون کا باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے سب شہید ہو گئے، تو لوگوں نے ان کی میتیں لا کر اس خاتون کے سامنے رکھ دیں، تو اس خاتون نے کوئی پرواہ نہ کی، اور وہ فقط ایک ہی بات پوچھتی تھی، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے حضور کیسے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے بی بی غور کر، یہ تیرے بیٹے کی لاش ہے۔ اس خاتون نے پھر کہا وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے میرے محبوب کا حال سناؤ، میرے محبوب کیسے ہیں؟ پھر اسی طرح اسے اس کی شوہر کی میت دکھائی گئی کہ بی بی یہ تیرے شوہر کی میت ہے۔ تو اس خاتون نے پھر والہانہ محبت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دیوانگی کے عالم میں فقط یہی سوال کیا کہ میرے محبوب کا حال سناؤ، میرے محبوب کیسے ہیں؟ پھر اسی طرح اسے اس کے بھائی اور والد کی میت دکھائی گئی، وہ پھر بھی دیوانہ وار یہی پوچھتی رہی کہ مجھے بس یہ بتاؤ کہ میرے حضور کیسے ہیں۔ اس کی یہ کیفیت اور حالت دیوانگی دیکھ کر لوگ اس خاتون کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں لے گئے۔ جب اس خاتون نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس کو پکڑ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، جبکہ آپ سلامت ہیں، اب کسی کے مرنے کا کوئی غم باقی نہیں رہا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جو فنا فی الرسول تھیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی دنیا و آخرت سنوار لی، یہ وہ لوگ تھے جو قرب الہی کے راز کو پا گئے تھے۔ اسی طرح حضرت سلیم رضی اللہ عنہا جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بال بڑے رہتے تھے۔ ایک روز انہیں خیال آیا کہ ان بالوں کو کاٹ دوں، تو جب آپ کی والدہ کو یہ خبر ملی تو وہ تڑپ اٹھیں اور اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں کہ اے انس، ان بالوں کو مت کاٹنا، کیونکہ ان بالوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا تھا۔ حضرت سلیم رضی اللہ عنہا، آپ کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے گھر تشریف لے جاتے اور دوپہر کو آرام فرمایا کرتے تھے تو حضرت سلیم رضی اللہ عنہا آپ کے مشک و عنبر جیسے پسینے کو اور ٹوٹے ہوئے بال مبارک کو ایک شیشی میں جمع کر لیتیں اور اسے اپنے دل و جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتیں۔ میری بہنوں، جب ماؤں کا عشق و محبت میں یہ عالم ہو، جب ماؤں کا عشق و محبت رسول میں یہ عالم ہو تو بیٹے بھی عاشق رسول پیدا ہوتے ہیں۔ جب مائیں اتنی عظیم ہوں تو پھر بیٹے بھی عظیم پیدا ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی عظیم پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو دنیا کی محبت تو سکھا دی،
مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو ان کے دلوں میں ڈالنے کے لیے ہم نے کتنی ایفرٹ کی، کتنی کاوش کی۔ ہم نے اپنی اولاد کو دنیا کے قریب تو کر لیا، ڈیوائسز کے ذریعے، سوشل میڈیا ٹولز کے ذریعے وہ دنیا کے اور بھی قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کی دوستیاں ایسی بنائیں جس کو اس پیمانے پہ تولا کہ میری اولاد کو کس دوستی کا کتنا دنیاوی فائدہ ہے۔ ہم نے بینگ اے مسلم مدر، بینگ اے مسلم وومن، اپنی اولاد کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق اور محبت سکھانے کا حق ادا نہیں کیا۔ فقط بچوں کو کلمہ سکھا دینا ہی کافی نہیں، اور فقط حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا ہی بچوں کو سکھا دینا کافی نہیں ہے۔ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جائے، ان سے حبی تعلق کیسے قائم کیا جائے، قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سینوں میں کیسے اجاگر کیا جائے، اور اگلی نسلوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت کیسے سکھائی جائے، اگلی نسلوں کو قرآن اور صاحب قرآن سے محبت کرنا کیسے سکھایا جائے، یہ ایسے سوالات ہیں جن پر آج کی ماؤں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ محبت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ذریعہ ہے اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارنے کا، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا، کیونکہ قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذریعہ ہے جو قرب الہی تک پہنچاتا ہے۔ The companions of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam taught the love of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and his Ahlul Bayt to their children, and they taught it to their children. This is the reason that kept them steadfast on their deen. آج کے دور میں جہاں اتنی برائیاں عام ہو چکی ہیں، آج کا دور جو فتنے کا دور ہے، جس میں مسلمانوں کو ہر قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، کہیں قرآن مجید کے اوراق کو جلایا جا رہا ہے، کہیں مسلمان آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، کہیں دہریت اپنے عروج پر ہے، کہیں مسلمان نوجوان اپنی اصل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اپنے مسلمان ہونے پر، اپنی مسلم آئیڈینٹی پر کانفیڈنٹ نہیں رہے۔ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے کتنی ایفرٹ کی ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی ہر آسائش دیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو ڈیوائسز کے ذریعے، موبائلز، آئی پیڈز یا لیپ ٹاپس کے ذریعے اور غلط صحبتوں کے ذریعے دنیا کے قریب تو کر لیا ہے، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت تو ڈال دی ہے، لیکن کیا ہم نے سوچا کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری اپنے بچوں کے دلوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو اجاگر کرنا ہے۔ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری اپنے بچوں کو قرب الہی اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑ سکھانا ہے، اور انہیں در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کرنا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم بطور مائیں اور بطور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں خود عشق رسول کا پیکر بن جائیں، ہمارے اخلاق میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی تعلیمات جھلکنے لگے، تبھی ہماری اولادیں بھی دین کے رستے پر چلیں گی۔ جب ہم خود اپنی ذات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کسی کی محبت کو حضور کی محبت سے افضل نہ جانیں، تو شاید تب جا کر ہی ہم اپنے بچوں کے اور آنے والی نسلوں کی دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بندگی اور ادب و تعظیم اور حبی تعلق قائم کر سکیں گی۔ ہم اپنے بچوں کی جسمانی غذا کا تو خیال رکھتی ہیں، لیکن جب روحانی غذا کی بات آتی ہے تو ہم کہتی ہیں کہ بچے تو ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہو کر سیکھ جائیں گے، جبکہ روح کو بچپن میں ہی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔
یعنی کہ اچھے اور صاف ستھرے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی باتیں اور اچھی عادات سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. My sisters, we have to inculcate the love of Allah Almighty and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in our children from the very beginning. Describe the beauty of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to your children. حضور سیدی شیخ الاسلام کی کتاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر جمال، اور اسی کتاب کی انگلش ٹرانسلیشن ہے The Real Sketch of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب ہر ماں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بار بار پڑھے، تاکہ جب آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کریں تو بچوں کو روح کی غذا مل رہی ہوگی اور ان کے دلوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت پیدا ہوگی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک کنیکٹیوٹی محسوس ہوگی. بچوں کے ذہنوں میں ایک ماڈل آف پرفیکشن آ جائے گا، پھر وہ اس دنیا میں رول ماڈلز تلاش نہیں کرتے پھریں گے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جیسے صحابہ کرام اور صحابیات نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب حاصل کیا اور ان سے بڑھ کر کسی کو نہ جانا، پھر اپنی اولاد کی تربیت بھی اسی نہج پر کی اور وہی عشق رسول اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولادوں کے دلوں میں اجاگر کیا. اسی طرح آج بھی مسلم ماؤں کو ان کا یہ فرض ہے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے، ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم فقط اپنی ذات کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے در کے ساتھ نہ جوڑیں، بلکہ اپنی اولادوں کو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عاشق بنائیں، ان کا جینا مرنا بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر ہو. آپ ہر نماز میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہیں، اپنی ذریت کے لیے دعا مانگتی ہیں. آپ اتحیات میں پڑھتی ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. آپ اپنی ذریت کے لیے تو مانگتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اس کی امپلیکیشن پر کوشش کتنی کی ہے؟ All we want to hear about is what are our rights in Islam, what a Muslim woman's rights are in Islam. But what we don't focus on is our duties, our responsibilities. First become a responsible ummati. First become a responsible Muslim mother. First become a responsible Muslim sister or daughter, and then ask for your rights. Because if you do not fulfill your religious duties, if you're not fulfilling your responsibilities, being a mother, daughter, or sister, and only focus on what our rights are, then, my sisters, it is our loss. Because we will be accountable on the day of judgment for not fulfilling our duties. But on the contrary, if you are deprived of your rights in this dunya, others will be accountable on Yawm al-Qiyamah and not you. We need to rethink and re-evaluate our path of life. And this can be done by simply asking yourself the following 4 questions. Number 1, do I pray 5 times a day? Do I fulfill my duties towards my Lord? Number 2, who are my friends? میری دوستی یا میری صحبت کن کے ساتھ ہے؟ وہ جو مجھے اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آخرت کی یاد دلائیں، یا وہ جو مجھے دنیا داری کی باتیں کریں اور جن کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے کرتے میری نمازیں بھی قضا ہو جائیں؟ نمبر 3، دوسروں کے اخلاق کو دیکھنا چھوڑ دیں، دوسروں میں برائیاں دیکھنا چھوڑ دیں اور اس بات پر فوکس کریں کہ میرا اخلاق دوسروں کے ساتھ کیسا ہے، میرا رویہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے، کوئی میری وجہ سے دکھی یا پریشان تو نہیں ہے، کیا میں نے سخت لہجے میں کسی سے بات تو نہیں کر دی؟ تو اپنے اخلاق پر غور کریں. اینڈ the last one is for the mother specifically، کہ میں نے اپنی اولاد کے دل میں اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی محبت ڈالنے پر اور پختہ کرنے پر کتنی محنت کی ہے، اور اس کے برعکس دنیا کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرنے پر کتنی محنت کی ہے. اب یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے
کہ ہماری پرائیورٹی کیا ہے، کہ خود کو اور اپنی اولاد کو فقط دنیا میں ہی کامیاب کرنا ہے یا دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب کرنا ہے۔ یہ چند ایسے سوالات ہیں جو ہمیں خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے سیدھے راستے کا تعین کر سکیں اور اپنی دنیا و آخرت سنوار سکیں۔ میری بہنوں، یہ کام ہمارے لیے آسان کر دیا گیا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دور میں حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے در سے وابستہ کیا۔ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کیونکہ یہ وہ نسبت ہے جو ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیاں تو سنوار ہی رہی ہیں، لیکن آخرت میں بھی یہ نسبت کام آئے گی۔ ہم اسی نسبت سے پہچانی جائیں گی کیونکہ تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات، گر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا۔ حضور سیدی شیخ الاسلام کی ذات کو اپنی زندگی سے الگ کر کے دیکھیں تو بچتا کیا ہے؟ آپ نے کتنے لوگوں کی زندگیاں سنوار دی ہیں، کتنے نوجوانوں کو جو بے راہ روی کا شکار ہو رہے تھے، حضور سیدی شیخ الاسلام نے ان کا ہاتھ تھاما اور انہیں مکین گنبد خضرا کے در پر لا کے کھڑا کیا، اور پھر نہ صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے در تک پہنچایا بلکہ ان کو حضور سے عشق اور محبت کرنا بھی سکھایا، حضور کا ادب و تعظیم کرنا بھی سکھایا، حضور کی اہل بیت اطہار سے والہانہ محبت کرنا سکھائی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق بندگی میں بھی جوڑ دیا۔ میری بہنوں، ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنی ہے جنہوں نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں آنسو بہانا سکھایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے ہمارے دلوں کو منور کیا، جنہوں نے ہمارے شعور کو بیدار کیا اور ہماری علمی، فکری، دینی اور روحانی تربیت کی۔ میری بہنوں، ان کے در پر جم کر بیٹھ جائیں، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں، ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، کیونکہ یہی وہ نسبت ہے جو روز محشر بھی کام آئے گی اور ہم گناہ گاروں کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچائے گی۔ اللہ رب العزت حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ میں آخر میں ایک بار پھر منہاج القرآن ویمن لیگ کی پوری ٹیم کو اس شاندار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔